اللہ کے نبی کا قرآن کو بیان کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو مرادیں لی جا سکتی ہیں کہ جن میں سے ایک باطل ہے اور ایک حق ہے۔ اس امت کی جو بھی اس معنی کا قائل ہوا کہ جس کی بنیاد اس امت میں شیطان نے شروع کی تاکہ قرآن کو آہستہ آہستہ لے لیا جائے اور امت ایک عام انسان سمجھے قرآن میرے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، تو اس کی بنیاد کون سا فارمولہ ہے کہ قرآن سے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ یہ تاکہ کو یاد رکھیے گا، دو تاکہ ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، اور تاکہ لوگ فکر کریں، پھر غور و فکر سے کام لیں اور غور و فکر کے نتیجے میں نصیحت حاصل کریں اور ہدایت کے راستے پر آگے بڑھیں۔ اب یہاں پر جو اہم نقطہ بیان کرنے والا ہے اس پر توجہ فرمائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان فرمائیں کہ ان کی طرف جو نازل ہوا ہے اس کی آپ وضاحت کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بحث پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے لیکن اہم اتنی ہے کہ یہاں پر ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا قرآن کو بیان کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو مرادیں لی جا سکتی ہیں کہ جن میں سے ایک باطل ہے اور ایک حق ہے۔ حق مراد کیا ہے؟ حق مراد یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو باتیں خود وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بیان طلب ہے۔ اس کی ہم بڑی مثال آپ کو دیں۔ قرآن مجید میں 700 مرتبہ تقریباً نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ایک آیت میں بھی نہیں سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب بندہ کس سے پوچھے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز قائم کرو اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اہل ذکر پہلے والے یہودی پڑھتے تھے؟ یعنی یہودیوں کے پاس جائیں گے پوچھیں گے تم نماز کیسے پڑھتے ہو، مسیحی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ پتہ چلے گا وہ اور طرح پڑھتے، اور طرح پڑھتے، کیا پڑھتے؟ کون بیان کرے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ فرما رہے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ ہم تیار ہیں، کیسے کرنا؟ کون بتائے گا؟ یہودی بتائیں گے؟ کوئی کہے اہل ذکر تو ان سے پوچھا تھا نا ادھر جاتے ہیں، کون بتائے گا؟ رسول اللہ بتائے گا۔ یہ مراد، ورنہ قرآن نے جو باتیں خود واضح بیان کی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی واضح نہیں ہے، وہ باطل مانا کہ جو اس امت کی جو بھی اس معنی کا قائل ہوا کہ جس کی بنیاد اس امت میں شیطان نے شروع کی تاکہ قرآن کو آہستہ آہستہ لے لیا جائے اور امت ایک عام انسان سمجھے قرآن میرے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، تو اس کی بنیاد کون سا فارمولہ ہے کہ قرآن سے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن سے کچھ نہیں سمجھ سکتے، یہ کہہ دیا جائے یا یہ کہہ کر قرآن کو کے بارے میں کنفیوز کر دیا جائے، تردد کا شکار کر دیا جائے کہ مثلا یہ جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے یہ ایک معنی ہے، اس طرح کے مختلف کئی معانی ہیں، تو پھر بھی دروازہ بند ہو جائے گا۔ قرآن کے متن پر، ٹیکسٹ پر، آیات پر اعتماد ختم ہو جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے باقی رہے۔ آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہو اور آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے آپ کو بتا دیا گیا ہو کہ جو تجھے سمجھ آئے گا نا اس کتاب سے، ضروری نہیں ہے کہ وہی مراد ہو۔
اس کے بعد کون عقل مند ٹائم ضائع کرے گا؟ ہاں صرف وہ کریں گے جن سے یہ کہا جائے کہ تم نے صرف ثواب لینا پڑتے جاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ خلاف آیات قرآن، خلاف فرامین محمد و آل محمد، کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کی تاکید کے ڈھیر لگائے ہوئے، قرآن پڑھنے کا غور و فکر کا طریقہ بتایا ہوا، ان سب تعلیمات کے خلاف. لیکن کیونکہ لوگ دین سیکھنے کے بارے میں سنجیدگی سے ان کے پاس وقت نہیں ہے، منظم طور پر سنجیدہ سوچتے نہیں ہیں، سنا تقاریر میں بچپن سے جو سنتے آ رہے اپنے ماحول میں وہی اپنا لیتے ہیں، تو پھر اس مرض کا اور اس بیماری کا شکار ہو جاتے. اور یہ میں کیوں بار بار کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو یہی دکھائی دے گا رویہ قرآن کے بارے میں، اور آپ لوگوں کو ٹچ کریں قرآن کی بات کر کے اسی قسم کے جواب آپ کو ملیں گے. کیونکہ ہم تو یہ جرم بار بار کرتے ہیں تو بار بار اس کی وجہ سے بعض اوقات برا بھلا اور لان تان بھی سننی پڑتی ہے قرآن مجید کی تاکید کرنے کی وجہ سے. آپ خود سروے کریں، آپ کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو کوئی نہ کوئی بےہودہ قسم کا جواب وہ آپ کو ملے گا وہاں سے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن نہیں پڑھیں. جبکہ رسول اللہ نے اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ان سب نے فرمایا خلاف قرآن کچھ قبول نہ کرو. خود اس بات میں یہ بات موجود ہے کہ تمہیں پتہ لگ سکتا ہے خلاف قرآن کیا ہے، اور قرآن کے خلاف کیا چیز ہے تب پتہ چلے گا جب یہ پہلے پتہ چلے کہ قرآن میں کیا ہے. جب یہی نہ پتہ چل سکے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ خلاف نہیں. لہذا جب تک قرآن مجید اتنا واضح نہ ہو کہ انسان سمجھ سکے کیا کہہ رہا ہے، تب تک یہ بات کہنے کی جگہ ہی نہیں بنتی کہ خلاف قرآن قبول نہ کرنا. یہ بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ جب مثلا امام فرمائیں گے کہ جو بھی بات ہم سے منسوب تم تک پہنچے اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو قرآن کے خلاف تو نہیں ہے. آگے سے امام کو کیا جواب ملے گا آج کل کی امت کا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے قرآن کے خلاف ہے یا نہیں، کیونکہ جو ہمیں سمجھ آئے گا یا کہیں گے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اتنا اونچا ہے، اور یا کیا کہیں گے کہ جو ہمیں معنی سمجھ آیا ہو سکتا ہے اس کے تو کئی معنی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جو ہمارے پاس بات پہنچی ہے وہ کسی دوسرے معنی کے مطابق ہو، اس معنی کے مطابق ہمیں اس کے خلاف لگ رہی ہو، تو سوائے کنفیوژن کی اور کچھ باقی نہیں بچے گا. اس امت کی بے شمار گمراہیوں کا سبب اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب کو ان زنجیروں میں جکڑ دیا جانا ہے. اور ہر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اگر وقت نکالے سنجیدگی سے قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے، لیکن تجربہ کرے خود. یہ نہ ہو کہ قرآن پڑھنا شروع کرے اور اس کو لگے کہ میں نے جو آج تک سنا ہے اور اسی سے میں نے اپنی جنت بھی اٹیچ کی ہوئی ہے، اسی سے ملنی ہے، تو یہ تو اور باتیں ڈر کے بند کر دے. ڈر کے بند نہیں کرے، ڈر کے بند کر دیا تو جو ہدایت کا بہترین سر چشمہ تھا اس کے پاس موجود ہاتھوں میں، وہ اس کے ہاتھ سے کسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے نکل گیا. پس وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. اس آیت سے کوئی یہ معنی نکالے کہ بس ہم نے خود قرآن سے کچھ نہیں لینا، رسول صرف حدیث دیکھنی ہے، باطل ہے. بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ جو قرآن نے بیان کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس میں جو چیزیں وضاحت طلب ہیں، یہ اعمال کیسے کیے جائیں گے، یہ عبادات کیسے کی جائیں گی، اور باتوں کی تفصیلات، گہرائیاں، یہ بیان کریں گے رسول اللہ اور ان کی پاکیزہ آل. پس ذکر اس لیے نازل ہوا ہے
ایک تو آپ لوگوں کو بیان کریں، اور دوسرا اس لیے نازل ہوئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اور یہ غور و فکر سے مراد قرآن میں غور و فکر کرے. توجہ فرمائیں، اس لیے کہ قرآن کی دوسری آیات نے اس پر گواہی دی ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہم بار بار تکرار کرتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک ایسی کتاب ہے اے رسول جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، برکتوں والی. کس لیے نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ صاحبان عقل اس غور و فکر کے نتیجے میں نصیحت حاصل کریں. تو یہ تفصیل نسبتاً تفصیل طلب بات تھی، اور اہم اور بنیادی بات تھی، چونکہ یہ مرض بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور ایسا مرض ہے جس کو مرض سمجھتے نہیں ہیں بلکہ شفا سمجھتے ہیں، اور جو اس کہے کہ یہ مرض ہے اسے مریض سمجھتے ہیں. جیسے ایک دفعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ ایک بستی تھی جس میں سب کو خارش لگی ہوئی تھی، جو پیدا ہوتا تھا خارشیہ، بوڑھوں کو خارش، جوانوں کو خارش، بچوں کو خارش، عورتوں کو خارش، مردوں کو خارش. تو ایک ڈاکٹر کو کسی نے بتایا کہ یہ سارے بیمار ہیں، آپ جا کر علاج کریں. تو وہ گیا اس بستی میں، تو دیکھا بازار میں ادھر ادھر بیٹھے چلتے سب خارش کر رہے، کوئی کہیں سے کھجا رہا ہے، کوئی کہیں سے کھجا رہا ہے. تو اس نے ایک بندے سے کو روکا، سلام دعا کی، اور کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بار بار، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے. اس نے کہا کہ سب کر رہے ہیں، اس میں کون سی عجیب بات ہے. اس نے کہا کہ یہ بیماری ہے، خارش کی بیماری ہے، سب کو لگی ہوئی ہے، مجھے دیکھو میں کوئی کر رہا ہوں. اس نے کہا تم نہیں کر رہے، تم بیمار ہو. کیونکہ اس نے بچپن سے خارشی ہی دیکھے ہوئے تھے. اس نے کہا تو بیمار ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ سوائے قلیل تعداد کے اللہ کی کتاب کے بارے میں سب کو خارش لگی ہوئی، اور جو کہے کہ یہ خارش ہے کہتے تجھے، تو بیمار ہے، تو نیا جو ہے وہ، اور پھر طرح طرح کے القابات سے بھی نواز دیتے.